احمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتم الحج والعمرۃ للہ۔ حج کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، شرعی معنی یہ ہے کہ چند مخصوص اعمال کی بجا آوری کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کرنا۔ حج کے اقسام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے کسی بھی طریقے سے حج ادا کیا جا سکتا ہے: حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد پاکستان میں سے روانہ ہونے کے وقت صرف حج کا احرام باندھیں اور حج کر کے احرام کھول دیں، لیکن یہ والا حج عام طور پر پاکستانی نہیں کرتے، کیونکہ روانہ ہونے کے دن سے لے کر حج کے مکمل ہونے تک احرام میں رہنا پڑتا ہے۔ اگر آخری فلائٹ میں بھی جائے تب بھی 8 دن تک احرام کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اس لیے یہ بہت مشکل ہے۔ حج قران، پاکستان سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھے، پہلے عمرہ کرے لیکن بال نہ کٹوائے اور احرام نہ کھولیں، کیونکہ حج کا احرام باندھا ہوا ہے۔ اب حج کر کے 10 ذی الحجہ کو احرام کھولیں۔ اس طریقے سے بھی پاکستانی حج نہیں کرتے، کیونکہ بہت دن تک احرام میں رہنا پڑتا ہے۔ اگرچہ احناف کے نزدیک قران افضل ہے، البتہ جو حاجی آخری فلائٹ میں بھی جائے تب تو آسان ہے، لیکن پھر بھی کم از کم 10 دن تک احرام میں رہنا پڑتا ہے۔ حج تمتع، حج تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی پاکستان سے صرف عمرے کا احرام باندھے، پھر جا کر عمرے کر کے احرام کھول دیں۔ 8 ذی الحجہ کو جب مینا جائے گا تو حج کا احرام باندھے گا۔ نوٹ: حج تمتع میں صرف 4 دن تک احرام باندھنا پڑتا ہے، 1 دن عمرہ کا اور 7، 8، 9 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا پڑتا ہے۔ اس فائدے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 196 میں ارشاد فرمایا: فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی۔ زیادہ تر پاکستانی حج تمتع کرتے ہیں کیونکہ یہ آسان ہے۔ تربیت، چونکہ پہلا عمرہ ہوتا ہے اس لیے پہلے عمرہ کو سمجھ لیں۔ عمرہ کے اندر کل 4 کام ہیں۔ نمبر 1، احرام باندھنا، یہ شرط ہے، جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ نمبر 2، طواف کرنا، یہ رکن ہے۔ نمبر 3، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 4، سر منڈوانا یا بال کترانا، یہ واجب ہے۔ مردوں کے احرام باندھنے کا طریقہ: گھر سے وضو کر کے عام کپڑے پہن کر ایئرپورٹ روانہ ہو جائیں، وہاں پہنچ کر وضو کریں، 2 چادریں احرام کی باندھ لیں، ہوائی چپل پہن لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں، پھر زبان سے عمرہ کی نیت کریں اور اردو عربی دونوں میں نیت کر سکتے ہیں۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ آہستہ آواز میں پڑھیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک بار تلبیہ پڑھنا شرط ہے اور 3 دفعہ پڑھنا آنا سنت ہے۔ نیت اور تلبیہ پڑھنے کے ساتھ احرام باندھ دیا گیا، ایک عمل مکمل ہوا۔ نوٹ کہ 1، 2 چادروں کے باندھنے کا نام احرام نہیں ہے، یہ احرام کا لباس ہے۔ ان 2 چادروں کے اتارنے کو احرام کھولنا نہیں کہتے، احرام باندھنا کہتے ہیں نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے کو، اور احرام کھولنا کہتے ہیں سر منڈوانے یا بال کتروانے کو، اس سے احرام کھل جائے گا۔ عورتوں کے احرام باندھنے کا طریقہ: وہ عورت جو نماز پڑھ سکتی ہوں، عورت کے لیے احرام کا کوئی لباس مقرر نہیں، البتہ سر کے اوپر چادر نہ اوڑھے بلکہ رومال باندھ لے۔
اور عبایا پہنے اور چہرے پر پی کپ پہنے یعنی چمچا والی ٹوپی۔ عورت ایئرپورٹ پر پہنچ کر وضو کرے اور عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ پر جا کر 2 رکعت نفل پڑھے، عمرے کی نیت کرے اور 3 بار تلبیہ پڑھے۔ اب عورت کے عمرہ کا احرام باندھ دیا گیا۔ وہ عورت جو نماز نہ پڑھ سکنے کی حالت میں ہو، یہ عورت ایئرپورٹ پہنچ کر اپنے صوفے پر بیٹھے بیٹھے عمرے کی نیت کرے اور 3 بار تلبیہ پڑھے، پھر اس کا احرام باندھ گیا۔ احرام باندھنے کے بعد مرد عورت پر 7 پابندیاں لازم ہوتی ہیں۔ مرد احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، لیکن عورت پہن سکتی ہے۔ مرد احرام کی حالت میں اپنا چہرہ، اپنا سر نہیں ڈھانپے گا۔ عورتیں اپنے چہرہ اسکارف سے ڈھانپیں گی، چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دیں گے اور پی کپ پہن کر پردہ کریں گے۔ نمبر 3، مرد عورت احرام کی حالت میں ہاتھ پاؤں کے ناخن نہیں کاٹیں گے۔ نمبر 4، مرد عورت احرام کی حالت میں بال نہیں کاٹیں گے۔ نمبر 5، مرد عورت احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگائیں گے اور نہ ہی خوشبودار صابن استعمال کریں گے۔ نمبر 6، مرد احرام کی حالت میں دستانے، موزے، جرابیں، بند جوتے نہیں پہن سکتے، جبکہ خواتین یہ سب پہن سکتی ہیں۔ نمبر 7، اگر میاں بیوی اکٹھے حج عمرہ کر رہے ہوں تو احرام کی حالت میں ازدواجی تعلق قائم نہیں کریں گے۔ یہ پابندیاں حج تمتع میں صرف 4 دن ہیں، اور بال ٹوٹنے یا داڑھی پر ہاتھ پھیرتے وقت ہاتھ میں بال آ گئے تو صدقہ دیں گے، اور اگر بال ٹوٹے یا خارش کی یا بال جھڑ کے تو اس سے کچھ واجب نہیں ہوتا، آپ جتنا چاہیں صدقہ ادا کر سکتے ہیں۔ طواف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مکہ آپ پہنچ کر اپنی رہائش گاہ ہوٹل پر آرام کریں، کیونکہ آپ کو گھر سے چلے 20-22 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ کھانا کھائیں، تر و تازہ دم ہو کر طواف کو جائیں۔ تسبیح طواف 7 دانوں والی تسبیح اور ایک گلے والا بیگ اور ایک تھیلا جوتا رکھنے کے لیے ساتھ رکھیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ جب مسجد حرام میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کے دعا پڑھیں اور نفل اعتکاف کی نیت کریں، اور پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے ادب سے خانہ کعبہ کی طرف جائیں۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگے کہ اے اللہ، میں جو بھی دعا مانگوں وہ قبول فرما۔ دعا مانگنے کے بعد دیکھیں کہ سبز ٹیوب لائٹ کہاں لگی ہے، کیونکہ وہاں سے طواف شروع کرنا ہے۔ سبز ٹیوب لائٹ سے چند قدم پہلے رک جائیں۔ اب مرد حضرات 3 کام کر لیں۔ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، کیونکہ عمرہ کرنے والا طواف سے پہلے تلبیہ بند کر دیتا ہے۔ عورت بھی تلبیہ بند کر دیں۔ نمبر 2، مرد عورت عمرے کی طواف کی نیت کریں۔ نمبر 3، مرد اضطباع کریں، یعنی اپنے دائیں کندھے کے اوپر سے اپنے چادر ہٹا کر دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر اس کو کنارہ بائیں کندھے پر ڈال دیں۔ پھر سبز ٹیوب لائٹ کے پاس اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ مرد عورت دونوں کے بالکل پشت کے پیچھے سبز ٹیوب لائٹ ہو، اور اس حالت میں اس کا چہرہ بالکل خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ اسی طرح کھڑے 3 کام کرنے ہیں: حجر اسود کا استقبال، حجر اسود کا استلام اور طواف کا آغاز۔ حجر اسود کا استقبال، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھوں اٹھائیں، بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں۔ حجر اسود کا استلام، مرد عورت دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں، اس طرح کہ ہتھیلیوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو، اور ایک بار بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں اور اپنے ہاتھوں کو چوم لیں اور چھوڑ دیں۔ یہ استلام ہو گیا۔ طواف کا آغاز،
وہاں کھڑے کھڑے طواف شروع کر دیں، اسی طرح کہ آپ کے دائیں کندھے کی جانب سب ٹیوب لائٹ ہوں اور بائیں کندھے کی جانب خانہ کعبہ ہوں۔ اب طواف شروع کریں۔ جب گھوم کر سب ٹیوب لائٹ کے سامنے آئیں گے تو ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح کے 7 چکر لگانے سے ایک طواف مکمل ہو جائے گا۔ مکمل طواف میں وضو قائم رکھنا واجب ہے۔ اگر 5ویں چکر میں وضو ٹوٹا تو وضو کر کے باقی چکر مکمل کریں، اور اگر اس سے پہلے وضو ٹوٹے تو پھر نئے سرے سے طواف کرنا ہوگا۔ مرد کے لیے ہر طواف میں جس کے بعد سعی ہو، اس طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے۔ رمل کا طریقہ یہ ہے کہ اکڑ کر دونوں کندھوں کو ملا کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلنا۔ طواف کے دوران کوئی خاص دعائیں منقول نہیں۔ کتابوں میں ہر چکر کے لیے دعائیں لکھی گئی ہیں۔ یہ ساری دعائیں مسنون میں ہیں، حدیث سے ثابت ہیں، لیکن طواف کے چکروں میں پڑھنا منقول نہیں ہے۔ علماء مشائخ نے لوگوں کی سہولت فائدے کے لیے جمع کر دی ہیں۔ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی جو 6 کلمے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 7 چکر ہو گئے۔ ہر چکر کے اختتام پر حجر اسود کا استلام کرنا ہے، اور اسی طرح جب سب ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچیں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کر استلام کریں اور دعا پڑھیں۔ یہ کل 8 استلام ہو گئے۔ اب مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت واجب طواف پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ زندگی کی عجیب و غریب نماز ہوتی ہے۔ پہلے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب خانہ کعبہ بالکل سامنے ہے۔ اس کے بعد زمزم کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پئیں، خوب دعائیں مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی پی کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ صفا مروہ کی سعی کا طریقہ۔ اب سعی کریں۔ خانہ کعبہ کے پاس 2 پہاڑیاں ہیں، ان دونوں کے درمیان چلنے کو سعی کہتے ہیں۔ سعی کا آغاز صفا پہاڑی سے ہوتا ہے۔ سعی کے لیے جانے سے پہلے سب ٹیوب لائٹ کے پاس آئیں اور حجر اسود کا استلام کریں۔ یہ استلام کرنا سنت ہے۔ یہ حجر اسود کا استلام نمبر 9 ہے۔ اب صفا پہاڑی کی طرف جائیں اور پہاڑی پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگیں۔ پھر صفا سے مروہ کی طرف جائیں اور یہ 1 چکر ہو گیا۔ پھر مروہ پہاڑی سے صفا کی طرف آئیں، یہ دوسرا چکر ہو گیا۔ پھر صفا سے مروہ کی طرف جائیں تو یہ تیسرا چکر ہو گیا۔ اسی طرح 7 چکر لگائیں۔ سعی کا آغاز صفا سے ہوتا ہے اور اختتام مروہ پر ہوتا ہے۔ اب سعی مکمل ہو گئی۔ سعی کے اندر وضو لازم نہیں ہے، بغیر وضو سعی کرنا جائز ہے۔ یہ اہم ترین بات ہے، لیکن بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سعی کرتے وقت 2 سبز نشانوں کے درمیان مردوں کے لیے زیادہ تیز چلنا سنت ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ سر کے بال منڈوانا یا کتروانا۔ مردوں کے لیے سر کے بال منڈوانا کتروانا جائز ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اگر مرد کے سر کے بال پورے یعنی 1 انچ سے زیادہ ہوں تو وہ اپنے سر کے بال 1 انچ کتروا سکتا ہے۔ اگر 1 انچ یا اس سے کم ہو تو بال منڈوانا واجب ہے۔ عورتوں کے لیے سر کے بال یا پشت کی طرف لٹکے ہوئے ہیں، اس کے سارے کونے اکٹھے کر کے لٹکے ہوئے بالوں میں سے 1 انچ کاٹ دیں۔ الحمدللہ احرام کھل گیا، عمرہ مکمل ہو گیا۔ حج تمتع کے احکام۔ یہ 14 اعمال ہیں۔ عمرہ کا احرام باندھنا یہ شرط ہے۔ عمرہ کا طواف کرنا یہ رکن ہے۔ عمرہ کا سعی کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 4 سر کے بال منڈوانا یا کترانا یہ واجب ہے۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھل جائے اور 8 ذی الحجہ تک بغیر احرام کیے عام کپڑوں میں رہے گا۔ نمبر 5 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا یہ شرط ہے۔ وقوف عرفہ فرض ہے۔ وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے۔ عقبہ جمرہ عقبہ کی رمی کرنا یہ واجب ہے۔
قربانی کرنا یہ اصل میں دم تمتع ہے، یہ واجب ہے۔ سر کے بال منڈوانا یا کتروانا یہ واجب ہے۔ طواف زیارت کرنا یہ فرض ہے۔ اس طواف کے بعد حج کو سعی کرنا یہ واجب ہے۔ تینوں جمرات کی رمی کرنا یہ واجب ہے۔ طواف وداع یعنی الوداعی طواف کرنا واجب ہے۔ حج کرنے کا طریقہ، مناسک حج کو ترتیب سے یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حج کے کل 5 دن ہوتے ہیں۔ ہر دن کے بارے میں ذہن نشین کر لیں کہ آج کی تاریخ میں کیا کام کرنا ہے۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ کا ہوتا ہے۔ اس دن میں صرف ایک کام کرنا ہے، صرف مکہ مکرمہ میں جہاں کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں اسی ہوٹل سے حج کا احرام باندھیں اور مینا تشریف لے جائیں۔ آج کا پورا دن مینا کے اندر خیمے میں گزاریں۔ مینا جاتے وقت اپنا سارا سامان مکہ میں چھوڑ کر جائیں، صرف ایک چھوٹا سا بیگ اٹھا کر لے جائیں جس میں فوری ضرورت کی اشیاء ہوں۔ بھاری سامان بالکل نہ لے کر جائیں، اس لیے کہ یہ بیگ اٹھا کر 6-7 کلومیٹر پیدل چلنا ہے۔ حج کا ایک دن پورا ہو گیا۔ احرام کا مکمل طریقہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ جہاں آپ مکہ مکرمہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں سے احرام باندھیں۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ آج کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے دن 2 کام کرنے ہیں۔ وقوف عرفہ یہ فرض ہے اور وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے۔ وقوف عرفہ کا طریقہ، آج یعنی کہ صبح کی نماز سے پہلے یعنی 9 ذی الحجہ کو صبح کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد اپنے حج گروپ کے ساتھ بسوں میں بیٹھ کر میدان عرفات روانہ ہو جائیں۔ وقوف عرفہ کو مکمل سمجھنے کے لیے 3 باتیں ذہن نشین کر لیں۔ وقوف عرفہ کیا ہوتا ہے اور وقوف عرفہ کا وقت کتنا ہوتا ہے اور وقوف عرفہ کے دوران کیا کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 1، وقوف عرفہ کیا ہوتا ہے؟ وقوف کا معنی ہے ٹھہرنا، عرفہ کا معنی ہے میدان عرفات، لہٰذا وقوف عرفہ کا معنی ہے میدان عرفات میں جا کر ٹھہرنا۔ بس یہی فرض تھا جو ادا ہو گیا۔ نوٹ رکھیں کہ یہاں یہی وجہ ہے کہ جتنے اسپتال میں حاجی ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی وقت میں اسٹریچر سمیت مریضوں کو لے جاتے ہیں پھر فوراً واپس لے آتے ہیں، ان کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ زیادہ ہی مریض ہیں تو ہیلی کاپٹر پہ لے کر جاتے ہیں، ایک خاص مقام پر ہیلی کاپٹر پر اتارتے ہیں اور فوراً واپس لے جاتے ہیں۔ اس مریض کا فرض ادا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض مریض بے ہوش بھی ہوتے ہیں، ان کا جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا، واجب معذور ہونے کی وجہ سے ساقط ہو گیا۔ نمبر 2، وقوف عرفہ کا وقت کتنا ہے؟ زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں رہنا واجب ہے۔ وقوف عرفہ میں کیا کرنا ہے؟ 9 ذی الحجہ یعنی آج فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک ہر مرد عورت پر ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ یہ کل 23 نمازیں ہو جائیں گی۔ دوسری بات کہ اگر آپ حج کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں یعنی مسجد نمرہ میں تو ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں گے، پھر اس کے فوراً بعد ظہر ہی کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں گے۔ یہ جمع تقدیم کہلاتی ہے۔ یہ صرف اور صرف میدان عرفات میں جائز ہے، لیکن آج کل حاجی حضرات کو بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے خیموں میں باجماعت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اگر حاجی صاحب اپنے خیمے میں باجماعت نماز پڑھیں گے یا اکیلے نماز پڑھیں گے تو دونوں نمازیں یعنی ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ تیسری بات کہ اس کے علاوہ جو وقت بچے اس میں خوب توبہ استغفار کریں، دعائیں مانگیں۔ مرد حضرات خیموں سے باہر نکل کر قبلہ رو ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں مانگیں، جب تھک جائیں تو خیمے میں آ کر دعائیں مانگیں۔ 9 ذی الحجہ کے دن دوسرا کام وقوف مزدلفہ ہے۔ وقوف مزدلفہ کا طریقہ، جب سورج غروب ہو جائے
تو اب میدان عرفات سے نکل کر مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ وقوف مزدلفہ کے متعلق اہم بات۔ وقوف مزدلفہ کیا ہوتا ہے؟ وقوف مزدلفہ کا وقت کتنا ہے؟ وقوف مزدلفہ کیا ہوتا ہے؟ میدان مزدلفہ میں جا کر ٹھہرنا، اسی سے واجب ادا ہو جاتا ہے۔ وقوف مزدلفہ کا وقت کتنا ہے؟ وقوف مزدلفہ کا وقت صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ہے۔ اتنے وقت میں کچھ ٹھہرنا واجب ہے، مکمل وقت ٹھہرنا واجب نہیں ہے۔ اب آج مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کے وقت میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلے 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھیں گے اور ادا کی نیت کے ساتھ پڑھیں گے، نہ کہ قضا کی نیت سے۔ اس کے بعد 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر اپنے 3 وتر ادا کریں گے۔ عشاء کا وقت صبح صادق تک رہتا ہے۔ جب مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیں تو مزدلفہ کے میدان سے ہر حاجی مرد عورت 70 کنکریاں چن لیں اور اپنے تھیلے میں محفوظ کر لیں۔ یہ کنکریاں شیطان کو مارنے کے لیے ہیں۔ یہ کنکریاں مٹر کے دانے کے برابر، کھجور کی کلڈی سے چھوٹی ہونی چاہیے۔ مزدلفہ سے ہی چن لیں، کیونکہ آگے جا کر آپ کو کنکریاں نہیں ملیں گی۔ باقی وقت جو ملے تو صبح صادق تک سو جائیں۔ جب صبح صادق ہو جائے تو اذان دے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے دعائیں مانگیں۔ وقوف مزدلفہ خود بخود ادا ہو گیا۔ بڑے گروپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ رات کو چلے جاتے ہیں اور اگلے دن کے کام کر لیتے ہیں۔ ان کا وقوف مزدلفہ نہیں ہوتا۔ ان سب پر ایک دم واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہی نہیں ہوا۔ وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، اور یہ وہاں سے پہلے ہی چلے گئے۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ۔ آج کے دن 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، یعنی جمرہ عقبہ پر، اور کنکریاں مارنے کے لیے جانے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے۔ نمبر 2، قربانی کرنا یعنی دم تمتع ادا کرنا ہے۔ نمبر 3، سر کے بال منڈوانا کترانا ہے۔ سر کے بال منڈوانے کے فوراً بعد احرام کھل گیا اور احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ طواف زیارت یہ فرض ہے۔ اس کے لیے 3 دن ہیں، یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ یعنی 10 ذی الحجہ کو فجر سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے تک کر سکتے ہیں، لہٰذا ان دنوں میں جب فرصت ملے طواف زیارت کر لیں۔ طواف زیارت کا طریقہ۔ اب آپ عام کپڑے پہنے ہوئے ہیں، احرام میں نہیں ہیں۔ اب آپ مکہ میں جا کر طواف کریں گے اور 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف ادا کریں گے، سعی کریں گے اور واپس منی آ جائیں گے۔ حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ۔ آج کے دن صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ ہے تینوں جمرات پر 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ آج کی رمی کا وقت زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہے۔ سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک ہے۔ نوٹ رکھیں، حاجی کے لیے حج کے ان 5 دنوں میں رات اسی دن کو تابع ہوتی ہے، نہ کہ اگلے دن کے عصر یا مغرب کے بعد۔ سکون سے جائیں اور رمی کر آئیں۔ سر وغیرہ منڈانے سے حاجی عصر تک فارغ ہو جاتا ہے، اور عصر سے لے کر اگلے دن ظہر تک فارغ ہے، لہٰذا اب آرام سے جائیں اور طواف زیارت کرائیں۔ حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ۔ آج کے دن بھی صرف ایک ہی کام کرنا ہے، وہ ہے تینوں جمرات کی رمی، اور اس کا وقت بھی زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک، پھر غروب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک۔ آج کے دن جمرات کی رمی کرنے کے بعد اپنا سامان لے کر مکہ میں اپنے ہوٹل میں آ جائیں۔ سوال ہے کہ مزدلفہ سے ہم نے 70 کنکریاں اٹھائی تھیں، ان میں سے 21 کنکریاں بچ گئیں ان کا کیا کریں؟ جواب دیں گے، 12 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد
مکہ میں اپنے رہائش گاہ پر آ جانا ہوتا ہے۔ اگر کوئی حاجی مکہ میں اپنے رہائش گاہ پر نہ آیا اور 13 ذی الحجہ کو فجر کی اذان کے بعد وہاں مینا میں رہا تو 13 ذی الحجہ کی کنگریاں بھی واجب ہو جائیں گی، اور اب جو 21 کنگریاں باقی بچی ہیں ان سے رمی کریں، اور اگر فجر کی اذان سے پہلے مکہ جا رہے ہیں تو یہ 21 کنگریاں ادھر ہی پھینک دیں۔ نوٹ رکھیں کہ اب صرف ایک چیز رہ گئی، وہ ہے الوداعی طواف۔ الوداعی طواف جب وطن واپس آنے لگے تو اس سے 6 یا 7 گھنٹے پہلے الوداعی طواف کر کے فارغ ہو جائیں۔ الوداعی طواف کرنے کا طریقہ: بغیر احرام کے، عام کپڑوں میں، بغیر رمل کے، بغیر سعی کے، وضو کر کے صرف 7 چکر مکمل کر لیں، پھر 2 رکعت واجب الطواف ادا کر لیں۔ الحمدللہ حج مکمل ہو گیا، مبارک ہو۔ اہم مسئلہ: بہت سے حاجی ایسے ہیں جو ایئرپورٹ سے حج کا احرام باندھتے ہیں، وہاں جا کر دیکھی عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ان پر دم واجب ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ صرف عمرہ کا احرام باندھیں، کیونکہ ہمارے یہاں مشہور کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں اور دعا کرنا ہمارے لیے، اس لیے یہ حج کا احرام ہو جائے گا۔ آپ صرف عمرہ کا احرام باندھیں۔ حج افراد کے اعمال: یہ کل 11 عمل ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، یہ شرط ہے۔ نمبر 2 طواف قدوم کرنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 3 وقوف عرفہ، یہ فرض اور رکن ہے۔ نمبر 4 وقوف مزدلفہ، یہ واجب ہے۔ نمبر 5 رمی جمرہ عقبہ، یہ واجب ہے۔ نمبر 6 قربانی، یہ حج افراد کرنے والے پر واجب نہیں ہوتی، اختیار ہے، کرے یا نہ کرے تو ثواب، ورنہ واجب نہیں ہے، اس لیے مناسک حج میں قربانی شامل نہیں ہے۔ نمبر 7 سر منڈوانا، بال کتروانا، یہ واجب ہے۔ نمبر 8 طواف زیارت کرنا، یہ فرض اور رکن ہے۔ نمبر 9 صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ واجب ہے، اور تینوں جمرات کی رمی کرنا، یہ واجب ہے۔ طواف وداع یعنی الوداعی طواف کرنا، یہ واجب ہے۔ حج افراد میں عمرہ نہیں کرنا، باقی طریقہ وہی ہے، اور قربانی بھی واجب نہیں ہے، اگر کر لیں تو ثواب ہوگا۔ حج قران کے اعمال: یعنی یہ کل 13 اعمال ہیں۔ نمبر 1 حج عمرہ دونوں کا احرام بیک وقت باندھیں، یہ شرط ہے۔ نمبر 2 عمرہ کا طواف کرنا، یہ فرض ہے۔ نمبر 3 عمرہ کی سعی کرنا، یہ واجب ہے۔ اب بال نہیں منڈوائے گا، نہ کٹوائے گا، احرام نہیں کھولے گا، کیونکہ اس نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے۔ نمبر 4 طواف قدوم کرنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 5 اس طواف کے بعد حج کی سعی کر لینا، یہ واجب ہے۔ نمبر 6 وقوف عرفہ، یہ فرض ہے۔ نمبر 7 وقوف مزدلفہ، یہ واجب ہے۔ اور نمبر 8 جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 9 قربانی کرنا، یہ اصل میں دم قران ہے، جو حج قران کرتا ہے یہ اس پر واجب ہے۔ نمبر 10 سر منڈوانا یا بال کٹوانا، یہ واجب ہے۔ نمبر 11 طواف زیارت کرنا، یہ فرض ہے۔ نمبر 12 تینوں جمرات کی رمی کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 13 الوداعی طواف کرنا، یہ واجب ہے۔ حج میں عمرہ کرنے کے بعد حج اور عمرہ کرنے کے بعد نہ ہی بال کٹوانے ہیں اور نہ ہی احرام کھولنا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو دم قران کی قربانی کرنی ہے۔ حج میں عمرہ کرنے کے بعد نہ ہی بال کٹوانے ہیں اور نہ ہی احرام کھولنا ہے۔ 10 محرم یعنی 10 ذی الحجہ کو دم قران کی قربانی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طرح کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے حاجی اور عمرہ کرنے والے حاجی حضرات حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حج و عمرہ کرنے کی صحیح طرح کرنے کی توفیق، ہم سب کو اللہ تعالیٰ بار بار حج بیت اللہ نصیب ہے، بار بار عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج مبرور، حج مقبول تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔